قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام و امتیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ہم اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، اپنے رازق کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے اور حضور علیہ السلام کا صحیح معنوں میں سچا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا عنوان ہے علم دین سیکھنے کی فضیلت. اس میں جو بھی علم دین سیکھتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو فضیلت بیان فرمائی ہے انشاءاللہ العزیز وقت کے اندر رہتے رہتے میں آپ کی سماعتوں کی نظر وہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے اندر میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں. استفہام انکاری ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے حل یستوی الذین کیا برابر ہو سکتے ہیں الذین وہ لوگ یعلمون جو علم رکھتے ہیں والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. یعنی مراد کیا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اور غیر علم جن کے پاس علم نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اب حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کی طلب ہر مسلمان مرد کے اوپر بھی فرض ہے اور ہر عورت کے اوپر بھی. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کی طلب فرض ہے. اب یاد رکھ لیجئے جب بھی جہاں بھی قرآن و حدیث کے اندر علم کی بات آئے گی تو وہاں علم سے مراد علم معرفت ہوگا. معرفت خداوندی اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، علم دین، علم شریعت، علم فقہ
وہ علم مراد ہوں گے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے. جو شریعت کا علم ہے اب اس کے ضمن میں سارے علوم اسی میں داخل ہو جائیں گے. ایک اور مقام پر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالی جس بھی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. جس بھی شخص کے ساتھ میرا رب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے علم دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا حدیث مبارکہ سے وہ لوگ بھلائی والے ہیں، وہ لوگ منتخب شدہ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دین کی سوجھ بوجھ، دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلو کہ یہ علم بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا ہے. اسی علم کی وجہ سے ہی بندے کو معرفت خدا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان بندے کو نصیب ہوتی ہے. اسی سے ہی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا علم بندے کو حاصل ہوتا ہے. جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے انہیں اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی ان پہ بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے. وہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں کہ جو دین سیکھتے ہیں اور جو علم کی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور جو علم سیکھتے ہیں. متعدد احادیث مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ نے فضیلت علم میں بیان فرمائی ہے. ایک حدیث پاک ہے الترغیب و ترہیب کے اندر، علامہ منذری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب کے اندر پہلی جلد میں نقل فرمایا ہے. میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں. اس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفحہ نمبر 51 پہ ہے، پہلی جلد میں ہے، کتاب العلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو بھی شخص علم کے راستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سہل اللہ لہ، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے راستے پہ چلنا آسان فرما دیتا ہے. بولو سبحان اللہ، خوش ہو کے بولو. یہ ابھی بھی آپ ایک علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. جو آپ علم کی بات سنتے ہیں، علم کا درس سنتے ہیں، وہ علم کی مجلس ہی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، من سلک طریقا، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، اس لیے چلتا ہے تاکہ میں علم حاصل کر لوں، علم کو پانے کے لیے چلتا ہے، آتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں پہ چلنا آسان فرما دیتا ہے.
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک نورانی مخلوق فرشتے. کون سی مخلوق بولی؟ نورانی مخلوق فرشتے. اللہ اکبر. لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ العلم. طالب علم جو دین کا طالب علم ہوتا ہے نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے اتنی بڑی فضیلت. بندہ دنیا میں جس سے جتنی محبت کرتا ہے نا, کوئی اپنے مرشد سے, اپنے والدین سے, اپنے استاد سے, اپنے شیخ کامل سے جتنی محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے شیخ کے لیے سارا کچھ کر بیٹھوں. کرتا ہے کہ نہیں؟ کوشش ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کرے گا نا کہ اس کی آمد پہ, اس کے آنے پہ قالین بچھا لے گا, صاف ستھرا کپڑا بچھائے گا, خوبصورتی کے لیے, اس کے آنے کے لیے, اس کی آسانی کے لیے پھول نچھاور کرے گا. اتنا ہی کر سکتا ہے نا, اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا عالی شان کپڑا, عالی شان اس کے راستے میں آنے کے لیے, اس سے استقبال کے لیے اتنا ہی کچھ کر سکتا ہے. لیکن ایک دین کے طالب علم کے لیے, دین سیکھنے والے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا لیتی ہے. اتنی بڑی فضیلت کائنات میں کسی کو حاصل ہے کہ کسی اور کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لیں؟ کیا کہیں کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں آیا. جو عبادات میں عبادتیں ہیں, ریاستیں ہیں, اپنی جگہ پر اپنا مقام ہے ان پر. حدیث میں یہ بھی نہیں آیا کہ حاجی کے قدموں کے نیچے حج کر کے آتا ہے تو فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں. نمازی کے لیے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں نا. اگر وہی نمازی اگر دین کی طلب حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اچھی نیت اچھا ارادہ لے کے نکلتا ہے, مسجد کے اندر نماز بھی پڑھوں گا, دین بھی سیکھوں گا اپنے عالم دین سے, اپنے استاذ کے پاس بیٹھ کے حدیث کا علم سیکھوں گا, شریعت کے احکامات سیکھوں گا, فقہ کے علوم سیکھوں گا, اللہ کی معرفت کا علم سیکھوں گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کے آئے وہ سیکھوں گا. اب وہی نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, دین کا طالب علم بھی بن رہا ہے, اللہ کی نورانی مخلوق اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بھی بچھا رہی ہے. یہ فضیلت یہ نیت یہ ارادہ کر کے نکلیں گے تو اللہ آپ کو بھی یہ فضیلت عطا فرما دے گا. ویسے یا کوئی اور عمل خیر کے لیے آئیں گے اس کا عمل اس کی جزا تو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا, لیکن اس فضیلت کے مستحق نہیں ہوں گے. اس فضیلت کا مستحق وہی ہوگا جو دین کے لیے نکلے گا, گھر سے ارادے کے لیے ارادہ لے کر آئے گا اور پھر دین سیکھے گا تو اللہ کی نورانی مخلوق اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھائے گی. یہ کم فضیلت ہے وہ جو مذکر اور مؤنث سے پاک ہیں, نہ مذکر نہ مؤنث, جو نفسانی خواہشات سے بھی پاک ہیں, وہ نورانی مخلوق اب اس مخلوق کے قدموں کے نیچے کہ جو مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے, جس سے خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں, اب اس مخلوق کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہی ہے.
کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی آئے اللہ جو اس مخلوق کو جو آسمانوں میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی کس حالت میں ہے، ادھر طالب علم دین کا طالب علم ہے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہی ہے۔ یہ فضیلتیں علم دین کے ساتھ ہی حاصل ہیں، خاص ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کے لیے، عالم دین کے لیے، عالم ربانی کے لیے، عالم نفسانی کے لیے نہیں، عالم دنیا کے لیے نہیں، عالم ربانی کے لیے فرمایا جو کچھ ہے زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، اللہ اکبر، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، زمین و آسمان میں ساری مخلوق اس کے لیے۔ آگے حدیث مبارکہ میں ہے مشکات شریف میں، یہاں تک کہ چمٹیاں اپنے بلوں کے اندر عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، ہم ان فضیلتوں سے محروم، اپنی اولادوں کو دنیا کے کھاتوں میں ڈال کے دین سے محروم ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں عالم کے لیے، جو عالم ربانی بن جاتا ہے اس کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں، ہم کس طرف نکل رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ہمیں کس طرف چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر جو راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح چاند کی فضیلت رات کو چاند چمکتا ہے، سارے ستاروں کے اوپر جس طرح چاند کی فضیلت ہے، اس طرح ایک عالم ربانی کی فضیلت باقی سارے عبادت گزاروں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام علیہ السلام درم و دنانیر کا، مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، کس کا وارث بناتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، بے شک انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، بس جس نے اس سے حصہ لے لیا اس نے وافر حصہ لے لیا، اس علم سے جس نے حصہ لے لیا وافر حصہ لے لیا ہے۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم سیکھنے والے کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور آگے ایک اور کمال قسم کا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو علم دین سیکھنے کے حوالہ سے بازوق ہو کر خاموش نہیں، خوش ہو کے کہیں سبحان اللہ۔ یہ بھی علامہ منذری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر ترغیب و ترہیب کے اندر نقل فرمائی ہے حدیث مبارکہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، وعن صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ قال فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، وہو فی المسجد متکیا علی برد لہو احمر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد کے اندر ایک لگا کر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر ایک سرخ چادر آپ نے لپیٹی ہوئی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے اوپر ایک سرخ رنگ کی چادر اوڑی ہوئی ہے۔ فقلت لہو یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی جئت اطلب العلم۔ صحابی عرض کرتے ہیں، راوی فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ فقال مرحبا بطالب العلم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا خوش آمدید طالب علم کے لیے، خوش آمدید، مرحبا، آ جاؤ، خوش آمدید، آپ کا آنا خوش آئند ہو، دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، آپ کا آنا خوش آئند ہو۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما یطلب۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علم کی طلب رکھنے والا اللہ کی نورانی مخلوق اسے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، پروں میں ڈھانپ کر کے ثم يركب بعضهم بعضا، پھر ان میں سے بعض فرشتوں میں سے بعض فرشتے ایک دوسرے، اب وہ بعض اس کو اٹھا کر کے اس کو سواری کرتے ہیں، سواری کرواتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حتی یبلغ السماء الدنیا، جہاں تک کہ اس کو اٹھا کر کے آسمان میں دنیا تک لے جاتے ہیں، آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں، من محبتہم، ان طالب علموں کی محبت کی وجہ سے، وہ دین کے جو طالب علم ہوتے ہیں، دین سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے محبت کی وجہ سے انہیں اٹھا کر کے اپنے پروں پہ سوار کرتے، کبھی ایک فرشتہ اپنے پروں پہ سوار کرتا ہے، کبھی دوسرا فرشتہ، اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، فرشتے اپنے پروں پہ سوار کر کے اس دین کے طالب علم کو آسمان دنیا پر لے جاتے ہیں، ان سے محبت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ دین کی طلب رکھنے والا ہے۔ تو جو علم دین سیکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اسے اپنے پروں میں ڈھانپ کر کے پھر سواری کرواتے ہیں آسمان تک کی۔ سبحان اللہ، آتے ہیں، ایک لیتا ہے، دوسرا لیتا ہے، تیسرا لیتا ہے، اس طرح آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں، ان سے محبت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے، کہ وہ دین سیکھنے والے، دین کی طلب رکھنے والے ہیں، اس وجہ سے انہیں اپنے پروں پہ بٹھا کر کے آسمان دنیا تک کی سیر کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلتیں کسی اور میں نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے طالب علم کے لیے بیان فرمائی ہے۔
اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من طلب علما فادرکہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو علم کی طلب رکھتا ہے فَأَدْرَكَهُ، پھر اس کو پا بھی لیتا ہے، ایک تو طلب رکھنا ہوتا ہے، ایک پھر حاصل بھی کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، دگنا اجر عطا فرماتا ہے، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ وَمَن طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُدْرِكْهُ، اور جو علم کی طلب رکھتا ہے فَلَمْ يُدْرِكْهُ، طلب تو رکھتا ہے لیکن علم کو پا نہیں سکتا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كِفْلًا مِنَ الْأَجْرِ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اجر رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے بچے کو دین کے لیے بھیج دیتے ہیں سیکھنے کے لیے، اب بچہ وہاں مدرسے میں جاتا ہے، علم نہیں سیکھ پاتا اپنی کمزوری کی وجہ سے، ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر دین نہیں سیکھ پاتا، اگر پا لیتا ہے سیکھ لیتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے، ڈبل اجر ہوتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو بھی محروم نہیں فرمایا جو دین کی طلب کے لیے ارادہ کر کے سیکھنے کے لیے نکل تو جاتا ہے، پردیس کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا، لیکن نکل تو پڑتا ہے دین سیکھنے کے لیے نکل تو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دین کو پا نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو بھی اجر سے محروم نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے بیان فرمایا میرا رب اس کو بھی اجر سے محروم نہیں فرماتا۔ آخر آیا تو ہے نا، آیا تو ہے، اپنے ارادے کر کے نکلا تو ہے سیکھنے کے لیے، آگے اس کا مقدر نصیب پا نہ سکا، لیکن فرمایا اس کے لیے یہ درجہ ایک میرے رب نے رکھا ہوا ہے، ایک درجہ اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس سے والدین وہ بھی پریشان نہ ہوا کریں، وہ کہتے ہیں بیٹے کو دین کے لیے چھوڑا ہے لیکن حاصل نہیں کر سکا، ان کی دلجوئی کے لیے والدینوں کی اور بچے کی دلجوئی کے لیے، دین سیکھنے والے کی دلجوئی کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔